السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود بر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا اور سنا کہ کس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ و تقریر اور تبلیغ و نصیحت کا آغاز ہوا، یہ سلسلہ شروع ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں آنے کے بعد، اور حضور کے لعاب دہن کی برکتوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت کثیر تعداد میں مجمع میں آپ واعظ و نصیحت فرمانے لگے۔ اس کے بعد جو کمالات ہوئے اور اس کے بعد جو دین کی ہوا چلی تو وہ ایسی تھی کہ لوگ ذوق در ذوق آپ کی تقریر، آپ کی نصیحت و تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بغداد کے باشندوں کا بڑا حصہ، بڑی تعداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر توبہ سے مشرف ہوا، اور نہایت کثرت سے عیسائی، یہودی اور دوسرے غیر مذاہب کے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ شیخ عمر الکیمانی کا کہنا ہے کہ آپ کی مجالس شریفہ میں سے کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی، نصارہ اسلام قبول نہ کرتے تھے، اور ڈاکو، قذاق، قاتل النفس، مفسد اور بد اعتقاد لوگ آپ کے دست حق پرست پر توبہ نہ کرتے ہوں، ایسی کوئی مجلس یا ایسی کوئی محفل آپ کی نہیں ہوتی تھی۔ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اسی طرح ایک دفعہ ایک عیسائی راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا نام سنان تھا۔ صحائف قدیمہ کا زبردست عالم تھا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلے صحیفے نازل کیے گئے ہیں ان صحیفوں کا اسے بہت زبردست علم تھا۔ اس نے حضرت کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور پھر مجمع عام میں کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ اے لوگو، میرا حال سنو، میں کون ہوں، مجھے پہچانو اور مجھے جانو میں کون ہوں اور میں اسلام میں کیوں داخل ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن توبہ کرنے کے لیے میں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہا تھا جو اللہ کے بہت قریب ہو، جس کی باتوں میں اثر ہو اور جس کی باتیں دل میں اتر جاتی ہوں، اور جو اسلام کا نقشہ میرے دل میں اتار دے۔ میں ایسے کسی شخص کو بہت دن سے تلاش کر رہا تھا، لیکن کوئی مل نہ سکا۔ اسی پریشانی میں، اسی پس و پیش میں تھا، شب و روز گزر رہے تھے۔ ایک روز میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے، تشریف لائے، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنان، بغداد شریف چلا جا، تو جس پریشانی میں ہے مجھے معلوم ہے، جس پرش و پیش میں تو ہے مجھے معلوم ہے، لیکن تیری پریشانی کا حل یہاں نہیں ہے اور تیری بیماری کا علاج یہاں نہیں ہے، بغداد چلا جا۔ سنان کہتے ہیں کہ میں بغداد شریف پہنچا،
اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں نے لوگوں سے معلومات کیا، پتہ کیا، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں. تو اے لوگوں، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اے لوگوں مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اے لوگوں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ و اختیار میں ہے. جب میں بغداد کی حد میں داخل ہوا، حدود بغداد میں پہنچا، تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی. ابھی عبد القادر سے ملا نہیں تھا، ابھی عبد القادر کو دیکھا نہیں تھا، ابھی عبد القادر سے بات نہیں کی تھی، ابھی ان کے خیالات نہیں جانے تھے، ان کے نظریات کا علم مجھے نہیں تھا. لیکن جیسے ہی بغداد کے اندر داخل ہوا اور بغداد کی حد میں پہنچا، تو یوں لگا کہ جیسے دل کا جو میل جمع ہوا تھا وہ ختم ہونے لگا ہے، دل صاف ہونے لگا ہے، ساری برائیاں ختم ہونے لگی ہیں، دل کے تمام تر برے خیالات ختم ہونے لگے ہیں. اور عبد القادر سے ملنے سے پہلے عبد القادر کے پاس پہنچنے سے پہلے میرے دل کے تمام تر برے خیالات ختم ہو گئے تھے اور میرا دل بالکل صاف ہو چکا تھا. اور میں عبد القادر کے پاس پہنچا، اور آج تمام لوگوں کے سامنے میں تمہیں گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے عبد القادر کے ہاتھ پر توبہ کی اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا. سفینۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ شیخ عمر الکیانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت اقدس میں 13 لوگ حاضر ہوئے، 13. اور یہ آنے والے کوئی کلمہ گو نہیں تھے، یہ آنے والے مسلمان نہیں تھے، یہ آنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ یہ آنے والے 13 لوگوں کی یہ جماعت یہ عیسائی تھے. اور حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر اسلام لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عرب کے عیسائی ہیں، ہم لوگ عرب کے رہنے والے ہیں اور عیسائی مذہب سے ہمارا تعلق ہے. ہم نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پرست پر اسلام قبول کریں. اسی اثنا میں ہاتف غیب سے آواز آئی کہ بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کرو، کیونکہ جس قدر ایمان ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں جاگزیز ہوگا، اس قدر ایمان اس زمانے میں کسی دوسری جگہ سے ناممکن ہے. یعنی جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، گویا کہ اس وقت آپ کے پائے کا کوئی دوسرا بزرگ موجود نہ تھا. یہ 13 لوگ فرماتے ہیں کہ ہم اس غیبی اشارے کی ماتحت، یعنی اس غیبی اشارے کو پانے کے بعد، اس غیبی آواز کو سننے کے بعد بغداد کے سفر میں نکلے. بغداد کے سفر میں نکلے، عرب سے بغداد کے لیے چلے. ہمارا قافلہ شب و روز کا سفر طے کرتا ہوا، اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. اور باخدا اے لوگوں، باخدا جب ہمیں سفر میں کوئی پریشانی لاحق ہوتی، سفر میں جب ہمیں کوئی مشکل کا سامنا ہوتا، تو صرف ہم اتنا کہتے، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، اور فوراً ہماری مشکل ختم ہو جاتی، فوراً ہماری پریشانی دور ہو جاتی. اسی طرح ہم بغداد پہنچے اور الحمدللہ عبد القادر جیلانی کے حق کے دست حق پرست پر ہم نے اسلام قبول کیا، ہم حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو
نور سے منور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں سے جو برائیاں تھیں ان کو ختم کر دیا، جو عیوب تھے ان کو پاک و صاف کرنے کے بعد اللہ نے ہمارے سینے نور اور ہدایت سے معمور فرما دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، ہزاروں کراماتیں غوث پاک کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ ایک کیا ہزاروں ویڈیو حضور غوث پاک کی کرامتوں پہ بنائی جا سکتی ہیں، وہ کم پڑ جائیں، کیونکہ حضور غوث پاک کی اتنی کرامتیں ہیں۔ لاکھوں لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر ایمان لا کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور غوث اعظم نے اپنی تبلیغ سے، حضور غوث اعظم نے اپنی نصیحتوں سے، حضور غوث پاک نے اپنے وعظ سے، تقریروں سے، حضور غوث پاک نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عطا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جو کام دین کا کیا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کو کتابوں میں درج کرنا ممکن نہیں، ان کو تقریروں میں بیان کرنا ممکن نہیں، ان کو ویڈیوز کی شکل میں اتارنا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ نے جو کام دین کا کیا ہے اس سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے، بزرگان دین کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے کہنے یا سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو حق تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔